کہ یار 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں امام صاحب فجر میں اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، ظہر میں آہستہ کرتے ہیں، عصر میں بھی آہستہ کرتے ہیں، مغرب میں اور عشاء میں پھر اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور لوجک اور پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سوچنا چاہیے میرے بھائی، دین کے معاملے میں یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے کہ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور نماز فرض ہوئی تو صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور ہر نماز میں اونچی آواز سے قرات ہوتی تھی۔ بات سمجھ رہے؟ ہر نماز میں۔ تب کافر جو ہے وہ آ جاتے تھے قرآن کو سن کر، چونکہ قرآن میں توحید ہوتی تھی، تو جب قرآن پڑھا جاتا تھا اونچی آواز سے وہ آ جاتے تھے، ادھر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے وہ گالیاں شروع کر دیتے تھے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے، شور مچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کرام کو بھی بڑی تنگی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے آیت اتاری، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ ساری نمازوں میں بھی اونچا نہ پڑھیں اور ساری نمازوں میں بھی آہستہ نہ پڑھیں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی رستہ نکالیں۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کیا جائے، درمیانی رستہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ صبح کی نماز میں تو یہ ہمیں تنگ نہیں کرتے، کیونکہ صبح کی نماز میں وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور مغرب میں بھی تنگ نہیں کرتے، کیونکہ مغرب میں یہ کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں اور بکریاں اور گائے دھونے میں لگے ہوتے ہیں۔ عشاء میں بھی تنگ نہیں کرتے یہ، کیونکہ عشاء میں ان کا کافروں کا یہ معمول تھا، عادت تھی کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ٹولیاں بنا کے گپے مارتے تھے۔ باقی 2 نمازوں میں وہ صحابہ کو تنگ کرتے تھے، ظہر اور عصر میں۔ تو صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا اور اتفاق کیا اس بات پر کہ چونکہ یہ ہمیں ظہر اور عصر میں تنگ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنی چاہیے۔ تو یہ پس منظر ہے، تو ظہر اور عصر میں آہستہ قرات شروع ہو گئی۔ بات سمجھ رہے؟ باقی 3 نمازوں میں اونچی آواز سے اور ظہر اور عصر میں آہستہ سے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو اسلام مدینہ طیبہ میں غالب ہو چکا تھا، یہاں پہ کچھ تنگ کرنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والی روایت اور پہلے والی عادت مبارکہ کو برقرار رکھا، ظہر اور عصر میں آہستہ، فجر، مغرب، عشاء میں اونچی آواز سے قرات کرنا شروع کی، اور پھر یہی سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے، اب ہمارے تک بھی یہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہی چلے گا۔ لیکن اس کا پس منظر یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنے کی۔